السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آله وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ سب کے سامنے فضائل لیلۃ القدر یعنی لیلۃ القدر شب قدر جسے کہتے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں آپ سب کو ایک لمبی بات بتاؤں گا، اسے آپ سب سنیں اور دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو کتنی برکت بخشی ہے، کتنی عظمت والی رات ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میرے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہے مکاشفۃ القلوب، جس کے مصنف ہیں حجت الاسلام امام محمد غزالی قدس سرہ العزیز، فاروقیہ بک ڈیپو سے یہ کتاب چھپی ہوئی ہے اور اس کا باب نمبر ہے 103 اور صفحہ نمبر ہے 542۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا ہے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر لیلۃ القدر کے فضائل کے حوالے سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ یعنی 1000 مہینے راہ خدا میں اپنے کندھے پر ہتھیار اٹھائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اظہار تعجب فرمایا اور اپنی امت کے لیے ایسی نیکی کی تمنا فرمائی اور کہا، اے رب، تو نے میری امت کو سب امتوں سے کم عمر والا بنایا اور اعمال میں سب امتوں سے کم کیا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا فرمائی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جتنی مدت بنی اسرائیل کے اس آدمی نے راہ خدا میں ہتھیار اٹھائے تھے، آپ کو اور آپ کی امت کو اس طویل مدت کے مقابلے میں ایک رات بخشی گئی۔ یہ نعمت عظمیٰ لیلۃ القدر اس امت کے خصائص میں سے ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس شخص کا نام شمعون تھا، اس نے کامل 1000 ماہ دشمنوں سے جہاد کیا اور کبھی بھی اس کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پسینہ سے خشک نہ ہوا۔ اس کے گھوڑے کا نمدہ یعنی پسینہ کبھی خشک نہ ہوا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے جو قوت اور دلیری عطا فرمائی تھی، اس کے بل بوتے پر اس نے دشمنوں کو مغلوب کیا تاکہ ان کے دل بہت تنگ ہوئے اور انہوں نے اس کی عورت کی طرف ایک قاصد بھیجا اور وہ اس بات کے ضامن ہوئے کہ وہ عورت کو سونے کا بھرا ہوا تھال پیش کریں گے اگر وہ اپنے شوہر کو قید کر لے، تاکہ اس مرد مجاہد کو اپنے تیار کردہ مکان میں قید کر دے اور سب لوگ راحت اور سکون پائیں۔ چنانچہ جب وہ سو گیا تو عورت، کون سو گیا؟ وہی شمعون۔ جب وہ سو گیا تو عورت نے اسے کھجور کی چھال سے بٹے ہوئے مضبوط رسوں سے باندھ دیا۔ جب وہ عورت بیدار ہوئی تو اس نے اپنے جسم کو حرکت دی، جس سے وہ اپنے رسیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عورت سے پوچھا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ عورت بولی، میں تمہاری قوت کا اندازہ لگانا چاہتی تھی۔ جب کافروں کو اس کی خبر ملی تو انہوں نے عورت کی طرف ایک موٹی زنجیر بھیجی۔ عورت نے اسے پھر باندھ دیا۔ اس مرد مجاہد نے پہلے کی طرح اسے بھی توڑ دیا۔ تب ابلیس کافروں کے پاس آیا اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ وہ عورت سے کہیں کہ وہ مرد ہی سے پوچھے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کے توڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھتا۔ چنانچہ انہوں نے عورت کی طرف آدمی بھیجا اور اسے یہی کہلا بھیجا۔ چنانچہ عورت نے اس سے سوال کیا تو اس مرد مجاہد نے کہا، میرے گیسو۔ اس کے 18 طویل گیسو تھے جو زمین پر گھسٹتے رہتے تھے۔ جب وہ سو گیا تو عورت نے 4 گیسو سے اس کے پاؤں اور 4 سے اس کے ہاتھ باندھ دیے۔ پھر کافر آ گئے اور انہوں نے اسے پکڑ لیا اور اسے اپنی قربان گاہ کی طرف لے گئے۔ وہ 400 ہاتھی بلند تھی، مگر اتنی بلندی فراخی، وہ 400 ہاتھ بلند تھی مگر اتنی بلندی اور فراخی کے باوجود اس میں صرف ایک ستون تھا۔ کافروں نے اس کے کان اور ہونٹ کاٹ دیے اور وہ تمام وہیں جمع تھے۔ تب اس مرد مجاہد نے اللہ کی طرف سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اسے ان بندھنوں کو توڑنے کی قوت بخشے اور ان کافروں پر یہ ستون مع سقف کے گرا دے اور اسے ان کے چنگل سے نجات دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے قوت بخشی۔
وہ ہلا تو اس کے تمام بندھن ٹوٹ گئے۔ تب اس نے ستون کو ہلایا جس کی وجہ سے چھت کافروں پر آ گری۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا اور اسے نجات بخشی۔ جب اصحاب رسول نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس جیسا ثواب پا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں۔ پھر آپ نے اپنے رب سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیلۃ القدر عطا کی جیسا کہ پہلے مذکور ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب لیلۃ القدر آتی ہے تو جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور ہر اس بندے پر رحمت بھیجتے ہیں اور بخشش کی دعا کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول اور مصروف ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر میں بے شمار رحمتوں کا نزول۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں زمین پر بے شمار فرشتے اترتے ہیں اور ان کے اترنے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ تب انوار چمکتے ہیں، عظیم تجلی ہوتی ہے جس میں ملک عظیم منکشف ہو جاتا ہے۔ لوگ اس میں مختلف درجات پر فائز ہوتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن پر زمین اور آسمان کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں، اور جب ان پر آسمانوں کے ملکوت منکشف ہوتے ہیں تو وہ آسمانوں میں فرشتوں کو ان صورتوں میں دیکھتے ہیں جن میں وہ مشغول عبادت ہوتے ہیں، بعض قیام میں، بعض قعود میں، بعض رکوع، بعض سجدہ میں، بعض ذکر میں، بعض شکر میں اور بعض شکر میں اور بعض تسبیح و تہلیل میں مصروف ہیں۔ بعض لوگوں پر جنت کے احوال منکشف ہوتے ہیں اور وہ جنت کے محلات، گھر، حوریں، نہریں، درخت اور جنت کے پھل وغیرہ دیکھتے ہیں اور عرش اعظم کا نظارہ کرتے ہیں جو کہ جنت کی چھت ہے۔ انبیاء اور اولیاء اور شہداء اور صدیقین کے مقامات دیکھتے ہیں۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی آنکھوں سے حجاب اٹھ جاتے ہیں اور وہ رب ذوالجلال کے جمال کے علاوہ اور کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک عبادت میں گزاری وہ مجھے رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ابا جان وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ آپ نے فرمایا کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے؟ جن کا سہارا لیں وہ اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ سے دعا مانگیں، مگر یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام نے اس پر اپنے پر پھیرے اور جس پر جبریل نے اپنے پر پھیرے وہ جنت میں داخل ہوا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی عظمت والی یہ رات ہے لیلۃ القدر، یعنی 27ویں شب مبارکہ آنے والی ہے پیارے، اور یہ ماہ رمضان بھی ہم سے گزرنے والا ہے، ہم سے دور جانے والا ہے۔ دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور لیلۃ القدر میں جاگ کر کے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔